أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ویلکم بیک. ہم اس نشست میں آپ سب کا استقبال کرتے ہیں. اس نشست میں جو ہمارا ٹاپک ہے آج کے اس ون ڈے ورکشاپ میں مرکز ندوۃ الصفا کے اس حال میں، وہ ہے فتنوں سے نجات کی راہ. کیا ٹاپک ہے؟ اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا، یہ کون سے فتنے ہیں جس کا ذکر ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ عام طور سے جو اب تک ہم نے سنا ہے یا آپ نے سنا ہے کہ فتنہ تو وہی ہے جو مسیح الدجال کا فتنہ ہے نا؟ فتنہ وہ ہے جو قبر کا فتنہ ہے، لیکن اسی کے ضمن میں فتنہ وہ ہے جو زندگی کا فتنہ ہے. فتنہ وہ بھی ہے جو موت کا فتنہ ہے. ہم لوگ نماز میں دعا پڑھتے ہیں نا؟ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں پڑھتے ہیں. آخر میں التحیات پڑھنے کے بعد درود کے بعد جو دعائیں ہیں ان میں مسیح الدجال کا فتنہ، موت کا فتنہ، زندگی کا فتنہ، قبر کا فتنہ، ان تمام چیزوں سے ہم پناہ چاہتے ہیں اللہ کی، اس میں ذکر ہے. تو سب سے پہلے ہمیں جاننا چاہیے فتنے کا معنی کیا ہے. فتنے کا واٹ از دا میننگ آف فتنہ؟ فتنے قرآن کریم اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے لفظ. اس میں سے ایک معنی ہے عذاب. فتنہ کس معنی میں ہے؟ عذاب کے معنی میں. فتنہ یعنی عذاب. فتنہ از اکول ٹو پنشمنٹ. دلیل قرآن کریم میں اللہ نے سورہ انفال سورت نمبر 8 آیت نمبر 25 میں فرمایا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، جس کا ترجمہ ہے وَاتَّقُوا، اور ڈرو آپ سب، فتنتاً، ایسے عذاب، ایسے فتنے سے، لا تصیبن الذین ظلموا، جو صرف ظالموں ہی کو نہیں پہنچے گا، منکم، تم میں سے، خاصتاً، اسپیسیفکلی. ایسے فتنے اور عذاب سے ڈرو جو صرف ظالموں ہی کو نہیں پہنچے گا، بلکہ وہ لوگ جو مظلوم ہیں اس میں پس جائیں گے. ایسے عذاب سے ڈرو. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے. یعنی اللہ یہ یاد دلانا چاہتا ہے کہ اے امت مسلمہ کے لوگوں، دعوت تمہاری ذمہ داری ہے. شرک ہوتا ہوا دیکھ رہے ہو، منع کرو، روکو، اپنی زبان کا استعمال کرو. راہ راست پر لانے کے لیے، توحید کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے کم سے کم اللہ نے زبان، قوت گویائی دی ہے. آپ کو پاور آف ایکسپریشن دیا ہے، اس کا یوز کرو، استعمال کرو. بدعات اور خرافات کی آندھیاں چل رہی ہیں. اس کو روکنے کے لیے آپ اپنی زبان کا، اپنے اخلاق و کردار کا استعمال کرو. کہ اگر کوئی خاموش رہے کہ چلو شرک ہو رہا ہے لیکن میں تو نہیں کر رہا ہوں، دوسرا کر رہا ہے. بدعتیں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، میں تو نہیں کر رہا ہوں نا، دوسرے لوگ کر رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب عذاب آئے گا ان مشرکوں پر
ان ظالموں پر, کیونکہ ظلم سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم. تو جب ان ظالموں پر, شرک کرنے والوں پر جب عذاب آئے گا, تو آپ اگر اپنے گھروں میں بیٹھ کر موحد بن کر بھی رہو گے تو یہ عذاب آپ کو بھی دبوچ لے گا, کیونکہ آپ نے فریضہ دعوت نہیں نبھایا. تو اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے, شرک کو دیکھتے رہے اور کفر کو دیکھتے رہے, بدعت و خرافات کی چلنے والی آندھیوں, طوفانوں اور سیلاب کو دیکھتے رہے, اور آپ نے کچھ نہ کیا کہ میں تو بس میں اس سے بری ہوں, پاک ہوں, تو سن لو جب عذاب آئے گا ان مجرموں پر تو آپ بھی اس میں پسو گے. یہ پیغام ہے اس کا. تو یہاں فتنہ کس کے معنی میں ہے؟ یہاں فتنہ عذاب کے معنی میں. ایسے عذاب سے ڈرو جو صرف ظالموں کو نہیں پکڑے گا بلکہ دوسرے لوگ بھی اس میں پیسے جائیں گے. بہت مشہور مقولہ ہے, گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسا جاتا ہے, پس جاتا ہے, نہیں بچتا. تو اس سے بھی دعوت کی امپورٹنس کا پتہ چلتا ہے کہ کتنا اہم ہے. بنو اسرائیل میں جو لوگ تھے تو ان میں کچھ وہ لوگ تھے جو مخالفت کرتے تھے. ان کو منع کیا گیا تھا کہ سنیچر کے دن تم شکار مت کرو, لیکن وہ کیا کرتے تھے, جا کر اس سے پہلے ہی راتوں میں گڑھے کھود کر چلے آتے تھے سمندر کے کنارے کہ کل ہمیں منع ہے تو کل ہم نہیں شکار کرنے آئیں گے. حالانکہ اسی دن مچھلیاں زیادہ آتی ہیں تو چلو آج ہی گڑھا کھود کر آ جاتے ہیں تاکہ مچھلیاں آٹومیٹیکلی جب آ جائیں گی اسی کے بہاؤ میں پانی کے اور اس میں پڑی رہیں گی تو ہم اتوار کو جا کر اپنا نکال لیں گے, بہانے بازی کر کے. اور اس طرح سے تو کچھ لوگ تو تھے جو اس جرم میں ملوث تھے, ایسا کر رہے تھے, اور کچھ دوسرے وہ لوگ تھے جو نیک تو تھے لیکن وہ صرف دیکھ رہے تھے کہ میں نہیں کر رہا ہوں, فلاں کر رہا ہے, وہ اپنا انجام بھگتے گا. فلاں کر رہا ہے. تو جب عذاب آیا ہے بنو اسرائیل پر, تو جب ان مجرموں کو لپیٹ میں اللہ نے لیا تو انہی کے ساتھ وہ لوگ بھی جو دعوت کا کام نہیں کر رہے تھے, بیٹھے ہوئے تھے, دیکھ رہے تھے ان برائیوں کو اپنی آنکھوں سے, وہ بھی اس کی زد میں آ گئے. اللہ نے انہیں بھی اس کی سزا دی کہ تم راہ حق پر تھے لیکن تم نے اس کی دعوت کیوں نہ دی, ان لوگوں کو منع کیوں نہ کیا اس سے. تو بہرحال یہاں فتنہ عذاب کے معنی میں. اچھا, اگر یہ فتنہ عذاب ہے تو اس سے نجات کا راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ اگر عذاب آ رہا ہے, کوئی فتنہ ایسا ہے جو عذاب کی شکل اپنا چکا ہے, تو اس سے بچاؤ کی راہ کیا ہو سکتی ہے؟ Anyone can give some solution? آپ کے من میں کچھ ہے؟ بتائیے. حق بات بولنا ہے, روکنے کی کوشش کرنا. سب سے پہلی چیز اس میں ہے اپنا محاسبہ کرنا. غلطی کہاں ہے؟ محاسبہ نفس. اور اگر یہ پتا چلا کہ مجرم میں بھی ہوں اس طور سے کہ شرک اور کفر اور بدعت و خرافات کو میں نے دیکھا, ان برائیوں کو, بدکاریوں کو, فحاشیوں کو پنپتے ہوئے میں نے دیکھا, لیکن میں خاموش بیٹھا رہا, میں مجرم ہوں. تو محاسبہ نفس میں اگر یہ پتا چلتا ہے کہ جرم میرا بھی ہے تو اب ہم سب کو توبہ کرنی چاہیے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ توبہ, احتساب نفس کہ ہاں واقعی جرم میرا بھی ہے. اگر یہ ہم نے سمجھ لیا کہ میں بھی اس جرم میں شریک ہوں تو ہم سب کو اس جرم سے توبہ کرنی چاہیے. کیا کرنی چاہیے؟ توبہ, سچی توبہ کہ اللہ اب تک ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے, ہم نے یہ کام نہ کیا, ہم سے یقیناً یہ قصور, یہ کمی, یہ کوتاہی سرزد ہوئی ہے, اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. توبہ. اے اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اب اس طرح یہ کوتاہی, یہ قصور دوبارہ نہ ہوگا. یعنی ہم, اے اللہ جس طرح تو نے ہمیں ہدایت کی راہ پر گامزن کر دیا ہے, ہمیں توحید کی راہ پر تو نے لا کر کھڑا کر دیا ہے, یہ توحید کی دولت ہم دوسروں تک بھی پہنچائیں گے. برائیوں سے جس قدر اللہ تو نے ہمیں بچایا ہے, ہم کوشش کریں گے کہ اپنے دوسرے بھائی اور بہنوں کو بھی بچائیں. تو توبہ, الرجوع الی اللہ, اللہ کی طرف پلٹ آنا, یہ میرے بھائیوں ہمارے اس عذاب کا مداوا یا نجات کا ذریعہ. ان شارٹ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ یونس علیہ السلام کی قوم جو بڑی حدت تھی, یونس علیہ السلام کا واقعہ تو آپ نے سنا ہے نا,
ہاں کیا ہے واقعہ؟ مچھلی والے. یونس علیہ السلام کون ہیں؟ مچھلی والے ہیں یونس علیہ السلام. یونس علیہ السلام مچھلی والے نبی، وہ جو اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے، بجھاتے رہے، لیکن قوم ایمان نہ لائی تو آخر وہ دل برداشتہ ہو گئے، مایوسی کا شکار ہو کر نکل بھاگے کہ جا رہا ہوں، اگر آپ کو میری بات نہیں سننا، نہیں قبول کرنا، ایمان نہیں لانا ہے تو جا رہا ہوں میں چھوڑ کر بستی. اللہ سے انہوں نے اجازت نہیں لیا تھا اور بغیر اللہ کی اجازت کے چلے گئے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے، لیکن اس وقت آئے جب اللہ کی طرف سے پرمیشن مل گئی تھی، اجازت ہو گئی تھی، آپ اس کے منتظر تھے، اجازت ملنے کے بعد آپ وہاں سے نکلے. تو یونس علیہ السلام وہاں سے جب نکل بھاگے، راستے میں سمندر حائل ہے، کشتی پر سوار ہو گئے. کشتی جب بیچ بھنور میں پہنچی تو ڈاواڈول ہونے لگی، اور اس وقت کے قانون کے مطابق قرآن اندازی ہوئی، گوٹی ڈالی گئی. تو گوٹی میں کس کا نام آیا؟ کس کے نام قرآن نکلا؟ یونس علیہ السلام. لیکن قوم ماننے کو تیار نہیں. آپ تو ہمارے مہان پروش ہیں، آپ ہمارے عظیم لیڈر ہیں، آپ تو ایک اچھے شریف النفس انسان ہیں، آپ کو ہم کیسے سمندر کے حوالے کر؟ نہیں، پھر سے گوٹی ڈالتے ہیں. پھر سے گوٹی ڈالی گئی، پھر سے کس کا نام آیا؟ یونس علیہ السلام. تیسری بار پھر گوٹی ڈالی گئی، قرآن اندازی کی گئی، پھر کس کا نام آیا؟ حضرت یونس علیہ السلام. تب قوم کو یقین ہوا. یونس علیہ السلام نے خود کہا کہ مجرم میں ہوں، اللہ کی اجازت کے بغیر میں نکل کھڑا ہوا، مجھے آپ ڈال دو اور آپ پناہ حاصل کر لو، ورنہ سب کے سب اس ناؤ کے ساتھ، اس کشتی کے ساتھ غرقاب ہو جاؤ. تو قوم نے ان کو ڈالا، اللہ کے حکم سے مچھلی نے نگل لیا، اور اس طرح سے آپ مچھلی والے بن گئے، صاحب الحوت. لیکن وہاں جا کر انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار انہوں نے کیا. اللہ نے ان کو ایک دعا سکھلائی تھی جو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا. کون سی دعا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سورۃ الانبیاء سورۃ نمبر 21 میں اللہ رب العالمین نے اس دعا کو ذکر کیا ہے. غالباً آیت نمبر 87 اور 88 ہے. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 اور 88 میں اللہ کہتا ہے کہ فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی. جب انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ کہتا ہے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین. ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ہم نے ان کو اس بڑے غم اور سوروں سے نجات دے دیا. اور مچھلی کو حکم دیا، مچھلی نے لا کر کنارے ساحل پر انہیں اگل دیا اور اس قبر سے باہر نکل آئے. تو یہ یونس علیہ السلام کی قوم وہ بھی مجرم تھی، اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لائی، اور ایمان نہ لانے کی وجہ سے نبی علیہ السلام اکتا گئے اور اس طرح سے بغیر اجازت الہی نکل کھڑے ہوئے. تو انہیں بھی اس طرح گویا اللہ کے عقاب کا شکار ہونا پڑا. تو اس وقت جب یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنا تھا اور انہوں نے آثار اور نشانات دیکھ لیے، تو اس وقت یونس علیہ السلام کی قوم نے باہر نکل کر رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے توبہ کی، معافی مانگی. تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، آتا ہوا عذاب ٹل گیا، اور اللہ رب العالمین نے یونس کی قوم کو معاف کر دیا، اور اس طرح پھر وہ ایمان لے آئے، صاحب ایمان بن گئے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی چیز فتنہ بن کر عذاب کی شکل اختیار کر لے تو اس وقت ہمیں اپنا احتساب اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے، توبہ کر لینی چاہیے. اگر ہماری توبہ سچی ہوگی تو اللہ ہماری توبہ قبول کر کے ہمیں اس عذاب سے نجات دے دے گا، جیسے اس نے کس کو نجات دیا؟ حضرت یونس علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو دیا ہے. اچھا، فتنہ کبھی کبھی آزمائش کے معنی میں آتا ہے، اور اسی طرح کبھی کبھی فساد کے معنی میں بھی آتا ہے. فتنے کا ایک دوسرا معنی ہے، کیا ہے؟ فتنہ، فساد. فتنہ کس کے معنی میں ہے؟ فساد کے معنی میں. جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں کہا لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، کہ یقیناً ان لوگوں نے فتنہ اور فساد برپا کرنا چاہا تھا مدینے میں، منافقوں نے. وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور انہوں نے آپ کے لیے حالات بدل ڈالے تھے.
حق کو باطل اور باطل کو حق انہوں نے بنا کر پیش کر دیا تھا. حتی جاء الحق، یہاں تک کہ حق آ گیا. تو لقد ابتغوا الفتنۃ، یہ جو واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، یہ کہاں کی آیت تھی؟ میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ الانفال، سورت نمبر 8 آیت نمبر 25. اور لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 48 ہے. کتنی ہے؟ توبہ سورت 48. اس میں ہے لقد ابتغوا الفتنة، یقیناً ان لوگوں نے فتنہ برپا کرنا چاہا تھا، من قبل، اس سے پہلے مدینے میں. ایک ہسٹری ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، ایک تاریخ ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی. تو منافقین جو مدینے میں تھے یہ تلاشتے تھے کوئی وجہ، کوئی سبب ایسا مل جائے کہ مسلمانوں کے بیچ میں فتنہ و فساد کو پھیلا دے. اس لیے کہ ان کا مقصد تو یہی تھا کہ زبان سے وہ کلمہ پڑھیں، مسلمانوں میں شامل ہو جائیں، اور اندر سے اندر مسلمانوں کی جڑیں، اسلام کی جڑیں کھوکھلی کر ڈالیں، اس کو نیست و نابود کر ڈالیں، ختم کرنے کی کوشش ان کی تھی. اس لیے کہ صرف زبان پر کلمہ تھا، دل میں وہ تو ہپوکریٹس تھے. تو انہوں نے فتنہ برپا کرنا چاہا تھا. یعنی کیا بولو؟ فتنہ کس معنی میں یہاں پر ہے؟ یہاں فتنہ فساد کے معنی میں. انہوں نے فساد برپا کرنا چاہا تھا مدینے کی سرزمین میں. بہت سارے لوگ سماج اور سوسائٹی میں ہوتے ہیں، کوئی ایک بات ان کو بھنک لگ جائے اور وہ آپ کے اینٹی ہوں تو دیکھیے پھر جنگل کے آگ کی طرح اسے پھیلا دیتے ہیں، فتنہ بنا دیتے ہیں وہ، اور اس طرح فساد اور کرپشن کا شکار ہو جاتا ہے سماج، اور وہ آپ کے خلاف اٹھ کر نکل آتا ہے. تو یہی حال منافقوں کا اس زمانے میں تھا. اور آج بھی ہم تو خیر کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ فلاں آدمی وہ منافق ہے، لیکن آج بھی منافق پائے جا سکتے ہیں، یا منافق کی صفت رکھنے والے لوگ آج بھی ہوں گے، پر اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کون ہے. اور اسی طرح فتنے کا تیسرا معنی ہے آزمائش. فتنے کا ایک اور معنی کیا ہے؟ فتنہ یعنی آزمائش، ٹرائل، آزمائش. اور اس معنی میں بھی قرآن کی آیت موجود ہے. اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے. سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. اچھا، اس معنی کی وضاحت کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر فتنہ اس معنی میں ہے کہ وہ فساد بن چکا ہے، فتنہ و فساد ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ فتنہ و فساد مچا رہا ہے، تو فتنہ فساد کے معنی میں بھی ہے قرآن میں. تو اگر فساد، کوئی فتنہ ایسا ہے جو فساد بن رہا ہے اور سماج اور سوسائٹی کو لپیٹ میں لے رہا ہے، تو اس میں ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے؟ اس سے نجات کی راہ کیا ہے؟ ہمیں کوئی قدم بڑھانے سے پہلے غور و فکر سے کام لینا ہے. ہمیں کوئی قدم بڑھانے سے پہلے اپنے علماء، اپنے قائدین اور اپنے مسلم لیڈر سے مشورہ کرنا ہے کہ علماء کیا کہتے ہیں اس مسئلے میں. جیسے مثال کے طور پر تکفیر کا مسئلہ تکفیر آپ نے سنا ہوگا، فلاں کافر، فلاں کافر، فلاں یہ اور فلاں وہ، اس طرح آج لوگ حکم لگا رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے بعض جگہوں پر مرڈر تک کے کیسز ہو رہے ہیں. اسی لیے قرآن نے کہا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. فتنہ جو ہوتا ہے نا، یہ قتل سے زیادہ سنگین ہوتا ہے. کیسے؟ اس لیے کہ قتل جو ہوتا ہے وہ کسی ایک خاص آدمی کا ہوتا ہے کہ بھئی ان کی ان سے دشمنی تھی تو اس نے ان کو قتل کر دیا. لیکن جب فتنہ اور کرپشن پھیل جاتا ہے، سماج کا سماج اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، تو پوری ریوڑ گھروں سے نکل کر باہر آ جاتی ہے، اور اس میں نہ جانے کتنے لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں، صرف اس لیے کہ ایک ہوا اڑا دی گئی اور فساد برپا کر دیا گیا، لوگوں کو آپس میں لڑا دیا گیا. تو اس سے بہت بڑا بھاری نقصان امت کو دیکھنا پڑتا ہے. تو ایسے میں ہمیں صبر سے کیا لینا ہے؟ التأنی والتثبت. نمبر 1،
غور و فکر سے کام لیں. اللہ رب العالمین نے جو عقل دی ہے وہاں پر رکنا, سوچنا, غور کرنا کہ کیا واقعی یہ خبر جو مجھ تک آئی ہے سوشل میڈیا پر, میرے واٹس ایپ پر, میرے فیس بک پیج پر, کیا واقعی ایسی ہی ہے یا غلط کوئی افواہ پھیلائی جا رہی ہے. تحقیق, سب سے پہلے غور کہ کیا واقعی ایسی ہی خبر ہے جیسی یہاں ہم تک پہنچی ہے یا اس کی تحقیق ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ تحقیق کریں. اس سے نجات کا راستہ یہی ہے, اس فساد سے بچنے کا راستہ یہی ہے. قرآن نے فرمایا کہ اس کی تحقیق کر لی جائے. جب تمہارے پاس کوئی فاسق فاجر خبر لے کر کے آئے تو کوئی اقدام کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لو. سورہ حجرات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آئے فاسق و فاجر تو اس کی تحقیق کر لو. کیا حقیقت ہے, کیا ریئلٹی ہے, فیکٹ کیا ہے. اور اس کے بعد جب تک کوئی چیز سامنے واضح نہ ہو جائے تب تک کوئی قدم نہ بڑھاؤ. التأنی التثبت, ثابت قدم رہو. بالکل ایسا نہ ہو کہ کوئی بات سن کر کے اسی پر آپ نے قدم بڑھا دیا. آپ نے نعوذ باللہ اپنے آپ کو باہر نکالا اور میدان میں لے آئے کہ آؤ دیکھ لیتے ہیں فلاں اور فلاں, فتنہ کھڑا ہو گیا تو اس میں پوری قوم ڈوب جائے گی اور آپ اس کے یہ الزام آپ کے سر جائے گا اور آپ اس کا سبب بنیں گے. اس لیے سب سے پہلے ایسے حالات میں ہمیں اپنے اللہ کی دی ہوئی عقل کی جو نعمت ہے اس کا صحیح استعمال کرنا, غور کرنا, تدبر کرنا, اور کوئی قدم بڑھانے سے پہلے اس کی نمبر 2 کیا کرنا, تحقیق. کیا کرنا, تحقیق. کیونکہ ہر ہم تک پہنچنے والی خبر واقعی حقیقت میں ہے, سچی, یہ ضروری نہیں ہے. اس لیے ہمیں تحقیق کر لینا چاہیے. خبر تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک غلط پہنچائی جا رہی تھی. نعوذ باللہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں غلط الزام لگا دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے, زوج مطہرہ, اور آپ تک یہ بات پہنچائی گئی اور مدینے میں اس خبر کو پھیلا دیا منافقوں نے. نعوذ باللہ وہ پیچھے رہ گئی تھی. صفوان بن معطل کے ساتھ وہ ان کے اونٹ پر بیٹھ کر کے آئی ہیں. صفوان ان کے اونٹ کی نکیل پکڑ کر لے کر مدینہ آئے ہیں. وہ تو اپنے شوہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں آئی ہیں, پیچھے رہ گئی تھی. نعوذ باللہ ان کا ارادہ صفوان کے ساتھ کچھ منہ کالا کرنے کا تھا. اس طرح کے الزامات ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر لگا دیے گئے. کتنا بڑا فتنہ آپ کے لیے تھا میرے بھائی. کیا کیا آپ نے, التأنی, سب سے پہلے آپ رکے, آپ نے غور کیا کہ میں یہ کیا سن رہا ہوں. آپ گھر آئے اور آپ نے پوچھا عائشہ میں ایسی ایسی باتیں سن رہا ہوں لوگوں سے, کیا حقیقت ہے اس کی. تو عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول میں کیا کہوں. اگر میں اصل میں یہ واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عائشہ رضی اللہ عنہ سفر میں تھی اور لوگوں نے پڑاؤ ڈالا, وہاں وہ قضاء حاجت کے لیے گئی اور اسی درمیان ان کا ہار گم گیا تھا. کیا گم گیا تھا؟ اور اسی ہار کی تلاش میں وہ وہاں پر گئی کہ کہاں کہاں میں گئی تھی, دیکھوں کہاں پر ہے کیا. اور اسی بیچ میں قافلہ اٹھا, اپنے اونٹوں پر زین کسی, بیٹھے اور اپنا سامان لے کر نکل پڑے. اور ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہار تلاشتے ہوئے رک گئیں اور وہ چھوٹ گئی. قافلہ نکل آیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے آئے. تو قافلے کے پیچھے جو صحابی تھے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ, انہوں نے دیکھا کہ عائشہ اکیلے یہاں پر ہیں, کیونکہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے صفوان نے ان کو دیکھا ہوا تھا, پہچان گئے. تو آواز تھی انہیں کہ عائشہ آپ رک گئے, یہاں پر سارے لوگ جا چکے. تو عائشہ نے بتایا کہ اس طرح کے حالات, میں اپنا ہار ڈھونڈنے میں لگ گئی اور لوگ چلے گئے. تو اپنے اونٹنی کو بٹھایا صفوان نے اور اس پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا اور کہا آپ بیٹھو میں لے کر چلتا ہوں. اور نیچے اتر کر ان کی اونٹنی کی نکیل پکڑے اور لے کر مدینہ آئے. تو دیر سے پہنچے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پہنچ چکے تھے صبح ناشتے کے وقت, لیکن اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صفوان جو انہیں لے کر آئے تھے یہ ظہر کے وقت پہنچے, دوپہر ہو گئی تھی. تو منافقوں نے بس موقع پا کر کے یہ ہوا اڑا دی کہ نعوذ باللہ عائشہ پیچھے رہ گئی تھی کیونکہ ان کا برا ارادہ تھا صفوان کے ساتھ. نعوذ باللہ, بالکل جھوٹی خبر. اس کو قرآن نے افک کہا ہے. کیا کہا ہے؟ افک کا مطلب بالکل سفید جھوٹ. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تحقیق کر رہے ہیں, عائشہ بتاؤ کیا معاملہ ہے, ایسا میں سن رہا ہوں.
تو عائشہ کہہ رہی میں کیا کہوں اللہ کے رسول، اگر میں کہتی ہوں ہاں ایسا ہوا ہے تو یہ غلط بات ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا اللہ کے رسول، اور اگر میں کہتی ہوں کہ اللہ کے رسول کچھ نہیں ہوا ایسا، تو میرے بات کی گواہی دینے والا کوئی موجود نہیں، تو میں خاموش رہوں، اللہ کے رسول میں خاموش رہوں، میں کچھ نہیں بولوں، آپ تحقیق کریں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خادمہ حضرت بریرہ کو بلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کہا بریرہ کیا معاملہ ہے، عائشہ کو کیسا پاتی ہو تم؟ کہا اللہ کے رسول عائشہ تو بڑی پاک دامن، بڑی اچھی، بڑی بااخلاق خاتون ہے، صاحب علم و فضل ہیں، ہاں ایک کمی ان کے اندر ہے، کیا ہے؟ ان کو نیند بہت آتی ہے، وہ اپنا آٹا گوندتی ہیں اور گوندتے گوندتے وہ سو جاتی ہیں، ان کی مرغیاں آتی ہیں ان کا آٹا چک کر ختم کر دیتی ہیں اور وہ سوتی رہتی ہیں، بس اتنی سی بات ہے کہ ان کو نیند بہت آتی ہے، یہ فطرت ہے، نیچر ہے، اس کے علاوہ عائشہ میں کوئی کمی نہیں اللہ کے رسول، میں اس کی گواہ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق کر رہے ہیں اور کہتے ہیں عائشہ چلو میں تمہیں تمہارے مائکے چھوڑ کر آتا ہوں۔ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی عائشہ کو ان کے ابو کے گھر، ابو بکر کے گھر پہنچا دیتے ہیں، ادھر رہو جب تک میں تحقیق کر لیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اقدام نہیں کیا۔ آپ نے ایسے وقت میں جب فتنہ اور فساد پھیلا رہے تھے منافقین مدینے کی سرزمین میں، اور یہ خبر پھیلا رہے تھے کہ نعوذ باللہ عائشہ نے ایسا اور ایسا کیا ہوگا، اس لیے وہ رک گئی تھی، پیچھے انہوں نے اپنے آپ کو کر لیا تھا، نبی کے ساتھ نہیں آئے وہ، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قدم نہیں بڑھا رہے، آپ تحقیق کر رہے ہیں۔ آپ نے عائشہ کو ان کے مائکے بھیجا اور تحقیق کر رہے ہیں، صحابہ سے پوچھ رہے ہیں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اللہ کیا حقیقت ہے مجھے بتلا دے۔ یہاں پر ایک بات بتاؤں، کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب رکھتے تھے، عالم الغیب تھے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے جوانوں، ذرا بتاؤ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب ہوتا کہ آپ کو ہر پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب کا علم ہے، تو آپ کو اپنے گھر کی خبر ہوتی کہ نہیں؟ بولو آپ کو اللہ نے جب آپ کو بتایا تو آپ کو قیامت سے پہلے کی تمام نشانیوں کا علم بھی ہو گیا، آپ نے سب کو بتا دیا امت کو، اور جب اللہ نے کوئی چیز نہیں بتائی تو حال یہ تھا کہ آپ کو کبھی کبھی اپنے پیر کے جوتوں کی خبر نہیں ہوتی تھی کہ وہ پاک ہیں کہ نہ پاک۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں سفر کے دوران، آپ کے صحابہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، سب جوتے میں ہیں، اپنے اپنے جوتے اور موزوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، اور نماز کے دوران آپ نے اپنے جوتے نکالے، آپ کی نیت بدھی ہوئی اور آپ نے جوتے اپنے نکال دیے، الگ کر دیے۔ آپ کو دیکھ کر تمام صحابہ نے بھی اپنے جوتے الگ کر دیے، ہمارے نبی نے کیا، لیڈر نے کیا، میں بھی کر دوں۔ نماز پڑھانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سارے لوگ جوتا نکال کے الگ سے نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے پوچھا آپ نے جوتے کیوں نکالے؟ تو کہا اللہ کے رسول آپ نے نکالا، ہم نے آپ کو دیکھ کر نکال دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے ساتھیوں مجھے پتا نہیں تھا، میرے جوتے میں گندگی لگی تھی، جب میں نے نیت باندھی تو جبریل آئے اور جبریل نے مجھ سے بتایا کہ نبی آپ کے جوتے گندے ہیں، ناپاک ہیں، آپ نکال دو، تو میں نے جوتے نکالے۔ آپ کے جوتے تو گندے نہیں تھے نا، آپ نے کیوں نکالے؟ یہ واقعہ کیا بتاتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے بتایا تب جوتے کی خبر ہوئی، وہ پاک ہے یا ناپاک، اور جب اللہ نے نہیں بتایا تو آپ کو خبر نہ ہو سکی کہ آپ کا جوتا کیسا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو باتیں آپ کو بتائیں وہ آپ نے قیامت سے پہلے تک کی تمام نشانیوں کی بھی خبر آپ نے دے دی امت کو، لیکن جب کوئی بات اللہ نے نہیں بتائی تو آپ کو اپنے جوتے کی بھی خبر نہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت نازل فرماتا ہے، سورہ نور سورۃ نمبر 24 میں آیت نمبر 11 سے لے کر 21، جس میں اللہ کہتا ہے کہ والذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، کہ جن لوگوں نے جھوٹی بات گھڑی ہے، بنائی ہے، وہ تمہیں میں سے ایک جماعت ہے، کلمہ پڑھنے والے، تو تم انہیں معاف کر دو، اے نبی معاف کر دو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اعلان ہو گیا کہ یہ پاک دامن ہے، یہ الزام ہے جو ان پر لگا ہے، اٹ از سلینڈرنگ، اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کا دامن بالکل اس کے داغ دھبوں سے پاک ہے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت نازل ہوئی تب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مائکے میں آئے اور کہا عائشہ تم بری ہو، اللہ نے عرش والے نے قرآن کی آیت بھیج دی ہے، یہ دیکھو میں سناتا ہوں۔ اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول احسان تو اللہ کا ہے نا، آپ کا احسان کیا ہے؟ آپ نے تو مجھے میرے مائکے بھیج دیا تھا، میرے عرش والے کا میں شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے میرے برات کا اعلان قرآن نازل فرما دیا۔
تو بہرحال یہ ہسبینڈ اور وائف کے درمیان کی باتیں تھی. انہوں نے مذاق میں کہا کہ اللہ کے رسول شکر میرے اللہ کا ہے, میرے رب کا ہے, عرش والے نے میرے لیے قرآن کی آیت بھیجی, آپ نے مجھ پر کیا احسان کیا. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے آئے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے یہ ایسی آزمائش اللہ کے رسول کے لیے تھی کہ مدینے والوں کے لیے فتنہ اور عذاب بن گئی. مسلمانوں کے لیے کتنی بڑی اذیت والی بات تھی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جلد بازی والا قدم نہیں اٹھایا. آپ نے تحقیق کی اور تحقیق کے وقت آپ نے بتایا, ثابت قدم رہے اس پر. اور جب اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت اتار دی, تب میرے بھائیو کیا ہوا جانتے ہیں؟ تب اللہ کے رسول نے ان لوگوں کو بلایا جنہوں نے الزام لگانے والوں کا ساتھ دیا تھا, منافقوں کا جنہوں نے ساتھ دیا تھا, اور ان پر آپ نے 80 کوڑے لگوائے. الزام لگانے کی پاداش میں, جرم میں قرآن کی طرف سے حد ہے. کتنے کوڑے؟ 80 کوڑے. تو ان پر حد. ان میں کئی صحابہ اور صحابیات ہیں. حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان پر کوڑے لگی, اور دوسرے صحابہ تھے ان پر کوڑے لگی. تو آپ نے جلد بازی میں کوئی قدم نہیں اٹھایا, تحقیق کرنے کے بعد پھر آپ نے اقدام کیا. تو اگر معاملہ فتنے کا ایسا ہے کہ وہ فساد بن رہا ہے, تو ہمیں سب سے پہلے بولو کیا کرنا ہے نجات حاصل کرنے کے لیے؟ اللہ کی دی ہوئی عقل کا استعمال کرتے ہوئے غور و فکر سے کام لینا ہے, جلد بازی نہیں کرنا ہے. نمبر 2, تحقیق کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ تحقیق کرنا ہے. واٹ از دا ریالٹی, فیکٹ. اور نمبر 3, جو بات ثابت آئے تحقیقات کی روشنی میں اس کے مطابق قدم بڑھانا ہے, نہیں تو ثابت قدم رہنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, تیسری بات جو میں بتانے جا رہا تھا کہ فتنہ آزمائش کے معنی میں بھی آتا ہے. فتنے کی ایک میننگ ٹرائل, آزمائش. اور میرے بھائیو, ایمان کے ساتھ آزمائش کا رشتہ بہت گہرا ہے. ایمان والوں کی آزمائش ہوتی ہے اور ہم سب کی بھی ہوگی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس سے پہلے کے انبیاء کی ہوئی ہے. تو آزمائش کا جب معاملہ ہو تو اس میں بھی ہمیں صبر سے کام لینا ہے. کیا کرنا ہے؟ صبر سے کام لینا ہے. یہی نجات کا راستہ ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ. اے لوگو سن لو, تمہارا مال, تمہاری پراپرٹی آزمائش ہے تمہارے لیے, تمہارے بال بچے آزمائش ہے تمہارے لیے. آج دیکھ لیجیے, آج یہ نئی نسل ماں باپ کے لیے آزمائش ہے کہ نہیں؟ کتنے ایسے بچے ہیں جن کی تربیت اگر نہیں ہوتی ہے تو آئے دن ماں باپ کو پولیس اسٹیشن جانا پڑتا ہے. آپ کے بچے کا کیس, آپ کے بچے کا کمپلین, آزمائش بن جاتے ہیں. ماں باپ پریشان اور حیران ہو جاتے ہیں ان کے پیچھے. آپ قابل مبارکباد ہیں کہ آپ نے مرکز ندوۃ الصفا کی اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اپنے آپ کو آپ نے ایک اسلامی مشن سے جوڑا ہے. آپ نے اپنی اصلاح کرنے کی سوچی ہے. اللہ رب العالمین آپ کو مستقبل کی اچھی پلاننگ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, بری راہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 میں, احسب الناس ان یترکوا, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. یہ عنکبوت آیت نمبر 2, سورہ عنکبوت سورۃ نمبر 29 کی آیت نمبر 2 ہے. کیا ترجمہ سنیے, احسب الناس, کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے, ان یترکوا, کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا, ان یقولوا آمنا, آمنا کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے اور بس, آزمائش نہیں ہوگی. وهم لا یفتنون, انہیں فتنے میں نہیں ڈالا جائے گا, آزمائش نہیں ہوگی ان کی. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ یعنی اللہ کہنا چاہتا ہے کہ جو اہل ایمان ہے ان کی آزمائش ہونی ہے. تو جب آزمائش ہو تو ہمیں اس میں صابر بن کر رہنا ہے. اور مومن کی یہی شان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجبا لامر المؤمن امرہ کلہ خیر. یہ آخری بات ہے جو میں کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ مومن کا معاملہ تو بڑا عجیب ہے. اس کا امرہ کلہ خیر, تمام معاملات اس کے خیر خیر خیر, بھلائی نیکی. ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ. اگر اس کو خوشی کا معاملہ پہنچتا ہے, مثال کے طور پر اس کی جاب لگ گئی, اس کا رزلٹ آ گیا, بہت اچھا ہے, اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ, تو بھی اس کے لیے بھلائی لکھی جاتی ہے, نیکی. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. اور اگر مومن کو کوئی نقصان پہنچتا ہے, کوئی تکلیف, کوئی بیماری پہنچتی ہے,
تو بھی وہ صبر کرتا ہے، اس پر بھی اس کو نیکی ملتی ہے. تو مومن کا معاملہ ہر حال میں خیر کا ہے، نیکی کا ہے. اچھائی ملے، خوشحالی ملے، جاب ملے، پیسے ملے، کامیابی ملے تو اللہ کا کیا کرتا ہے مومن؟ اللہ کا شکر. اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اپنے احسان اور کرم سے مجھے عطا فرمایا، یہ رزلٹ میرا آیا، اتنے اچھے مارکس اور نمبرات آئے، اللہ تیرے احسان و کرم کی وجہ سے. اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، رزلٹ میں کچھ تھوڑا کم آ گیا یا اللہ نہ کرے فیل ہو گیا، اللہ شاید میری کمی اور کوتاہی کی وجہ سے میں محنت کروں گا، وعدہ کرتا ہے وہ. تو اس طرح مومن کا معاملہ ہر حال میں خیر کا ہے، نیکی کا ہے، اچھائی میں شکر، اور کبھی کوئی تکلیف پہنچ جائے تو صبر. اللہ تعالی ہمیں بھی آزمائش کے لمحات میں اسی طرح صبر کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ہم نے جو کچھ سیکھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.